اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے کلچر میں شادی کے وقت عورت مرد کو جہیز دیتی ہے اور یہ بہت عام ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اتنا جہیز چاہیے۔ دوستو، یہ وہ موضوع ہے جس پر اگر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم اس ٹاپک پر کچھ اہم تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کا سنت طریقہ اختیار نہ کرنا اور رسموں کی وجہ سے آج معاشرے میں نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب گھروں کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان رسموں کو اور جہیز کو ادا کرے، اور جس کے نتیجے تن معاشرے میں زنا اور افیئرز اور بدکاریاں عام ہو گئی ہیں، جبکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ بیٹی کے نکاح کے خاطر باپ اپنی ساری جمع کنجی لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سود پر قرض لے کر جہیز ادا کرتا ہے۔ دوستو، دنیا کے یہ کسی خطے میں یہ بیماری نہیں ہے سوا کے برصغیر میں، اور یہ ہندوانہ رسم ہے۔ BBC رپورٹ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہر روز 3000 سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں، جب ان کے ماں باپ کو پتہ لگتا ہے وہ لڑکی ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے، یعنی ایک سال میں 10 لاکھ بے گناہ معصوم بچیوں کا قتل ہوتا ہے۔ دوستو، اب پاکستان میں ایک اور سلسلہ منظر عام پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ میلاد ختم ہونے کے بعد جہیز فنڈ کے لیے 2000 سے 2500 کے قریب پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ 5، 10، حد 16 بچیوں کے جہیز کا انتظام کیا ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے 2000 سے 2500 کے قریب بچیاں جلسہ سن رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ 16ویں پرچی کے بعد باقی بیٹیاں بوجھل قدموں سے جس طرح گھر جائیں گی، اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں اور ہم اس پر داد وصول کرتے پھریں۔ 16 بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے تو رات کی تاریخ میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دو تو کتنا اچھا ہوگا۔ دوستو، زندگی کے ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور 12 افراد نے شرکت کی اور خاتون جنت کا نکاح ہوا۔ جب حق مہر دینے کا ٹائم آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ فروخت کی۔ زرہ فروخت کرنے کے بعد اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حق مہر ادا کیا اور باقی پیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، جس سے گھر کا سامان لیا گیا۔ دوستو، عرب میں جہیز کا تصور ہی نہیں پایا جاتا اور شادی پر خرچ ہونے والی رقم لڑکے والوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، اور شادی سے پہلے طے ہونے والا حق مہر لڑکا باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 4، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ دوستو، پٹھان وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جہیز نہیں لیتے، حق مہر ادا کرتے ہیں جو عورت کا شرعی حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نکاح کو آسان اور سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔